بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة توجہ ہے بات شروع کی جائے گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو سورہ انبیاء سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں اس آیت پر دو خطابات اسی منبر سے پہلے ہو چکے ہیں اور سلسلے کا آج یہ تیسرا خطاب ہے ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اب جو ترجمہ اس کا عام طور پہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا، یہ ترجمہ صحیح نہیں۔ کہیں اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا۔ اگر آیت ہوتی نا جعلنا من الماء کل شیء حی، پھر یہ ترجمہ ٹھیک تھا۔ آیت ہے کل شیء حی، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے خلق کیا۔ اب یعنی ایک لفظ کے ہیر پھیر سے کہاں کی بات کہاں چلی گئی۔ ہر زندہ چیز کو کل شیء حی، ہر زندہ شے کو پانی سے پیدا کیا، یعنی وہ شے زندہ پہلے تھی پھر خلق ہوگی۔ بچہ بھی غور کرے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کسی بھی شے کے لیے لباس تخلیق پہننے کا حق یہی ہے کہ وہ پہلے سے ذی حیات ہو۔ پچھلے معنی والا سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اور آگے اللہ کہتے ہیں افلا یؤمنون، اب بھی لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بظاہر تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے امتیاز شاہ جی کہ ہر شے کو جو ذی حیات تھی پانی سے خلق کیا اور پھر کہتا ہے افلا یؤمنون، اب بھی لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ تو کوئی ایسی حیات ہے جس کا تعلق ایمان سے ہے؟ اپنی طرف سے تو میں اتنا آسان کر رہا ہوں کہ بچوں کے پلے بھی انشاءاللہ بات پڑے گی۔ ہر اور ہاں پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو کہتے ہیں ہر شے پانی سے زندہ ہے، فرشتے پانی پیتے ہی نہیں۔ یار کم از کم قرآن کا ترجمہ تو وہ کیا کرو کہ بھیجنے والے پہ انگلی تو نہ اٹھائی جا سکے۔ اب اگر کسی غیر مسلم کے سامنے یہ کہو گے کہ اللہ نے ہر شے کو پانی سے پیدا کیا تو وہ کہیں گے فرشتے نہ پانی سے خلق ہوئے نہ پانی کی انہیں حاجت ہے۔ جمادات اور ایسی کئی مخلوق مل جائے گی جو پانی کے قریب بھی نہیں پھٹکتی، نہ یہ وہ پانی ہے جو ہم پیتے ہیں۔ اور نہ یہ وہ حیات ہے جسے لوگ زندگی کہتے ہیں۔ اور اگر آپ میرا ساتھ دیں تو ہم نے مل کر ڈھونڈنا ہے کہ وہ پانی کیا ہے۔ بڑا ذہن میں رکھ کے بیٹھا میں تمہیں مٹھی بھر نہیں سمجھ رہا۔ یہ پانی وہ پانی ہے جس کے بارے میں سورہ ہود میں اللہ کہہ رہا ہے کون عرشہ علی الماء، میرا عرش پانی پہ برقرار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں یہ ندی نالوں دریاؤں میں بہنے والا پانی نہیں، اور پھر ماں پر الف لام ہے تخصیص کا،
یہ خاص پانی ہے، یہ وہ پانی ہے جو پانی کو بھی حیات دیتا ہے۔ اور جہاں یہ پانی ہو وہاں حیات ہوتی ہے، جسم اور روح کا رشتہ رہے نہ رہے حیات رہتی ہے۔ پرزے کر دیا جائے زندگی رہتی ہے، سراپا حیات ہے نا۔ اور یہی اللہ کہہ رہا ہے جعلنا من الماء کل شیء حی، ہر حی شے کو، ہر زندہ شے کو الماء سے، خاص پانی سے ہم نے بنایا۔ اور یہ رضوائی چھوٹی موٹی بات میں نہیں کر رہا، اس کا وہ اسم جو امام الائمۃ الاسماء کہلاتا ہے، یعنی اللہ کے اسماء کے اماموں کا بھی امام، اور وہ نام ہے حی۔ اللہ کا نام حی ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ لوگ اس میں اسم اعظم تلاش کرتے ہیں، 7 اسماء اس کے وہ ہیں جو اس کے تمام ناموں کے امام ہیں، اور حی پھر ان 7 ناموں کا بھی امام ہے۔ تو اللہ نے اور یہی کہا ہے کل شیء حی، کوئی ایسی صفت تو ہے پنڈی والوں کہ اللہ نے اپنے اس اسم کی تجلی پھینکی ہے اس پر، جو اس کے آئمہ اسماء کا بھی امام، کہ ہر حی شے کو ہم نے الماء سے پیدا کیا۔ اب اللہ زندگی سے زندہ نہیں، وہ اصل ظاہر حی ہے علی شاہ، حی مانی زندہ، تو کیا حیات سے زندہ ہے؟ وہ تو حیات کا خالق ہے، خلق الموت والحیات۔ اور یہی وہ اشارہ چھوڑ رہا ہے جعلنا من الماء کل شیء حی، ہر حی شے کو، ہر زندہ شے کو ہم نے پانی سے خلق کیا۔ اب اللہ جانے وہ استحقاق اس حی شے کا ہے کیا کہ خدا اپنے نام کی صفت میں اسے شریک کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور آیت پڑھو، سورہ انعام میں ہے اب من کان میتا وَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ فرمایا ایک شخص مردہ تھا، اور یہاں لکھنا اب من کان میتا، ایک شخص جو مردہ تھا، احییناہ، ہم نے اسے زندہ کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم نے اسے ایک ایسا نور عطا کیا کہ جس کی روشنی میں وہ لوگوں میں چلتا رہا۔ کَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، کیا یہ شخص اس جیسا ہو سکتا ہے جو ہمیشہ اندھیروں میں پڑا رہے؟ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، اور اندھیروں سے نکل ہی نہ پائے۔ بات انجا شخص کی کر رہا ہے اللہ۔ بسم اللہ۔ شخص زندہ ہوتا ہے تو شخص کہلاتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے من کان میتا، گویا وہ مردہ تھا، چل رہا ہے، بول رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میتا، مردہ تھا، وَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اسے حیات بخشی، چل پھر رہا ہے، زندہ نہیں۔ جیسا کہ سورہ نحل میں کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اموات غیر احیاء لا یشعرون ایان یبعثون، یہ زندہ تو نہیں ہے، یہ تو مردے ہیں۔
بظاہر چلتے پھرتے لوگوں کے لیے سورہ نحل پڑھ لینا، آیت کہہ رہی ہے اموات مردے ہیں غیر احیاء ان میں حیات نہیں، جنبش ہے حیات نہیں، حرکت ہے حیات نہیں، نشو و نما ہے، بیٹھے چلے گئے حیات نہیں۔ تو اسی طرح چلنے پھرنے والا ہے مگر پھر ہم نے اسے زندہ کیا، حیات دی، وجعلنا لہ نورا، اور اسے ایک نور عطا کیا۔ یہ کیا ہوگا؟ اسی حیات کے تعاقب میں ہوں میں چاہتا ہوں کہ ایک شخص بھی ہمارے قافلے سے بچھڑنے نہ پائے۔ ایک اور آیت پڑھتا ہوں اور اس وقت تک پڑھتا رہوں گا جب تک تمہارے ماتھوں پہ مجھے لکھا ہوا دکھائی نہ دی جائے۔ سورہ یاسین۔ رسول کے بارے میں کچھ لوگوں نے بکواس کی کہ یہ شاعر ہے، فوراً آیت آ گئی وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ فرمایا ہم نے اپنے حبیب کو نہ تو شعر کا علم دیا سمجھ آ رہی ہے معلمناہ الشعر، حالانکہ سورہ نساء میں کہہ رہا ہے علمک ما لم تکن تعلم، اے محمد تو جو نہیں جانتا تھا میں نے تجھے وہ پڑھایا۔ ہم نے اسے علم شعر نہیں دیا وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور نہ ہی یہ علم اس کے شایان شان ہے۔ میرے حبیب کی شان اس سے بلند ہے، تو پھر یہ کیا ہے جو یہ بول رہا ہے؟ فرمایا اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ، ایک تو یہ ذکر ہے، وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، اور کھول کے بیان کر دینے والا قرآن ہے کس لیے؟ جاگنا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ یہ ہر اس بندے کو ڈرائے جو زندہ ہے۔ من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، تاکہ زندہ شخص کو ڈرائے اور کافرین پر عذاب کا قول ثابت ہو جائے۔ اب کم از کم یہاں تھا کو پہنچ جانا چاہیے تھا۔ رسول نے ڈرانا کس کو ہے؟ من کانا حیا، جو زندہ ہے، اور عذاب کس پہ پکا ہو رہا ہے؟ کافرین پر۔ یہاں حیات کو اللہ نے کفر کے مقابلے میں گنا۔ کفر کی ضد حیات، حالانکہ کسی بچے سے بھی پوچھو کفر کی ضد، وہ کہے گا ایمان۔ ابھی نہیں ہے، ابھی رہ گئے ہو، ابھی میرے ہم سے بولیں گے ایک کفر کی ضد ایمان ہو رہا ہے نا، یہاں اللہ نے ایمان کی جگہ حیات کہا۔ تو ہر شخص کو سمجھ لینا چاہیے جسے اللہ بار بار حیات کہہ رہا ہے وہ ایمان ہے، اور جسے
से मौत कह रहा है वो कुफ्र है। मैं खुदा बख्ल नहीं कर रहा हूं, रोज में नई चीज सुना रहा हूं। चीज सारी से खत्म होने वाला है। इसके सर पे कुरान रखो कि पहले एक लफ्ज भी सुना है मुझसे। हाँ तो हयात है यहाँ बाद में आया है। हाँ जी, क्योंकि पहले मैं बाहर आ जाता था ना, इसलिए ये साथ में होता था। ईमान को हयात और कुफ्र को देखो, मैंने पहले आयत जो पढ़ी थी वो यही थी, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने हर जिंदा शय को पानी से खल्क किया। और अब तो समझ ही गए हो, बात खुल गई है। ईमान हयात नहीं, अगर इख्तलाफ करना है अभी वक्त है, अगले लम्हे में वक्त तुम्हारा नहीं होगा मेरा होगा। अभी इख्तलाफ है, अभी तज़ब्ज़ुब है, बोल दो, मैं और दलीलें दूं। और अगर मान लिया है कि हयात ईमान है तो फिर मैं बोलूं सबने मान लिया। यानी अल्लाह कहना ये चाहता है, जो जो शय मोमिन थी हमने उसे माँ से, अलमा से, खास पानी से खल्क किया। अब तुम सोच तो सकते हो ना कि शायद अभी खल्क नहीं हुई, पहले मोमिन कैसे थी? अब भाई तुम्हें अगर बात भूल गई हो तो इसमें न गज़नफर का कसूर है ना हकीकत का जुर्म। वरना तुम मोमिन पहले बने, खल्क बाद में हुई। तुम्हें खल्क होती है शय से शय, वो तुम्हारे बदन बने शय से, तुम्हारी रूहें अज़ल से थी। अज़ल में अल्लाह ने कहा था, अलस्तु बिरब्बिकुम व मुहम्मदुन नबियुकुम व अलीयुन अमीरुकुम, क्या मैं तुम्हारा अल्लाह नहीं? ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा अल्लाह हूं या मुझे अल्लाह मानो, क्या मैं तुम्हारा अल्लाह नहीं? ये तुम्हारी फितरत में मैं हूं। ये नहीं कहा कि मेरे मोहम्मद को नबी मानो, मोहम्मद नबी को, क्या मोहम्मद तुम्हारा नबी नहीं? हाँ, और इसी तरफ रईस भाई इशारा है हदीस से रिसालत का कि कुंतु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, अभी आदम आबो गिल के माबैन था, मैं तब भी नबी था। सर उठाना। आगे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अली को वली मानो, अलीयुन अमीरुकुम, सामने वालों पिछली कतार वालों से जाओगे ना, क्या अली तुम्हारा अमीर नहीं? नहीं, यहां ये क्यों नहीं कहा अल्लाह ने कि अलीयुन वलीयुकुम? थक गया तो मेरा भी जबरन सुनाने को दिल नहीं है। और इतना उच्चा बोलो जितना मां ने तुहानू नादे अली पाठ का दूध पिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उल्ले ईमान यक ज़बान, हरामी हलाल की पेशकश, नारे कहना तो यही चाहिए, गलत रकम के अलीयुन वलीयुकुम,
لیکن اللہ کہہ رہا ہے علی امیرکم. رسول کی ایک حدیث ہے اور صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، میں برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی دکھا سکتا ہوں کہ رسول نے فرمایا لو عالم الناس متى سمي امیر المومنین لما انکروا فضلہ. اگر لوگ جان لیں کہ علی کب سے امیر المومنین ہے لما انکروا فضلہ، علی کے فضائل کا انکار کر ہی نہیں سکتے. پھر خود کہا سمیا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھا، علی تب سے امیر المومنین تھا. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں پوری مجلس اس پر پڑھ چکا ہوں امیر پر، کہ یہ امیر امر سے نہیں. بیٹھے چلے گئے ہو. اسی لیے تو ہمارے ائمہ کہتے ہیں سوائے امیر المومنین کے ہم میں سے کسی کو بھی امیر المومنین مت کہو. امیر المومنین صرف ایک. اگر امر سے ہے شاطب الامر تو 12 کے 12 ہے، پھر امیر المومنین ایک کیوں؟ کیونکہ یہ امیر میراتن سے ہے، اور میراتن کے معنی ہے روزی دینا. امیر المومنین مومنین کو روزی دینے والا. جی بسم اللہ. اب تمہارے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے باقی 11 نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں. پھر کیوں نہیں وہ امیر المومنین؟ اس لیے وہ خدائی کو دے سکتے ہیں، علی ان 11 کو بھی روزی دیتا ہے. امام زمانہ کی اتوار والے دن مانگی ہوئی دعا میں یہ جملے موجود ہیں. علامہ سید علی ابن طاؤس رضوان اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہے، میں نے کسی چھوٹے موٹے عالم کا نام نہیں لیا، ہر شب جمعہ امام سے درس لیتے تھے. چھوٹی موٹی بات ہے، ہر شب جمعہ. یہ کہتے ہیں میں نجف گیا، اچانک ایک مانوس آواز میرے کانوں میں پڑی جسے میں ہر شب جمعہ سنتا تھا. بسم اللہ. میں چونکا، میں نے آواز کا تعاقب کیا. جس دہن اقدس سے آواز نکل رہی تھی میں چلتے ہوئے جا کے پیچھے کھڑا ہو گیا. یقین ہو گیا مجھے یہ وہی آواز ہے جو مجھے پڑھاتی ہے. اللہ اکبر. کہہ یہ رہا تھا میرے امام السلام علی الشجرۃ النبویۃ والطوحۃ الہاشمیۃ المضیۃ المونعۃ بالامامۃ المونکۃ بالنبوۃ. بسم اللہ. السلام علیک وعلی ذریعیک آدم ونوح. یا مولایا یا امیر المومنین ھذا یوم الاحد وهو یومک انا فیہ جارک وضیفک فاجرنی وعزفنی فیہ فانک کریم تحب الضیافۃ ومامور بالاجارہ. نبوی شجر پہ سلام، نبوت کے درخت پر سلام. عشیرہ ہاشمیہ کی نور پھینکنے والی جھاڑی پر سلام. اس شجر پر سلام
جس میں کوپل نبوت کی پھوٹتی ہے، پھل امامت کا لگتا ہے۔ کوپل شادباش نبوت کی، ثمر امامت کا۔ آپ پر بھی سلام، اور جو آپ کے دائیں بائیں دو لیٹے ہوئے ہیں آدم اور نوح، ان پر بھی سلام۔ اب جو خود حجت ہے، جو خود علی جیسا امام ہے، علی جیسا معصوم ہے، علی جیسا علی ہے، علی جیسا محمد ہے، وہ کہہ رہا ہے سر اٹھانا، یا مولا یا امیر المومنین، اے میرے مولا، اے مومنین کے روزی رسا، ھذا یوم الاحد۔ میری بات پہ بھروسہ نہ ہو، کسی سے پوچھ لینا، یہ جو ہفتے کے دن ہے نا، اتوار کو کہتے ہیں یوم الاحد، احد والا دن۔ بسم اللہ۔ سوموار کو کہتے ہیں یوم الاثنین، دو والا دن۔ منگل کو کہتے ہیں یوم الثلاثہ، تین والا دن۔ بدھ کو کہتے ہیں یوم الاربعہ، چار والا دن۔ جمعرات کو کہتے ہیں یوم الخمیس، لشکر والا دن، اور جمعہ کو کہتے ہیں یوم الجمعہ، اجتماع والا دن۔ مسعود علی شاہ پوچھا گیا تھا میرے مولانا صادق سے کہ لما سمع الجمعۃ بالجمعہ، مولانا جمعہ کا نام جمعہ کیوں ہے؟ فرمایا لأن اللہ جمع ارواح الخلائق علی ہدایت امیر المومنین، کیونکہ اصل میں جس دن اللہ نے عالمین کی روحوں پر علی کی ولایت پیش کی، سب کو جمع کیا، نام جمعہ ہو گیا۔ جس دن ہمارا قائم ظہور کرے گا، آواز ایک دے گا، ہر صاحب ولا اپنے اپنے مدارج ولا کے مطابق اس کی خدمت میں پہنچے گا، چونکہ سب جمع ہو جائیں گے، جمع کہنا۔ خیر، یہ تو میں نے آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے ایک جملہ بولا، اور پڑھ لینا کتاب ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی عدالت تک ضامن۔ بسم اللہ۔ معصوم کی حدیث، عام معصوم نہیں، سرکار ہادی تمہارے 10ویں امام نے فرمایا بسم اللہ کہ یوم الاحد یوم امیر المومنین، کہ یوم الاحد علی کا دن ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ کی آپ نے، میں آپ کو 3 دفعہ بسم اللہ کہہ دیتا ہوں، لیکن دعوت فکر ہے، دل علی کا ہے، نام اس کا اللہ نے رکھا ہے احد والا دن۔ اے میرے مالک، ہم تیری توحید بچاتے بچاتے ہمارے دانت گھس گئے کہ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، تو ہی احد ہے، تو ہی احد ہے، دل تیرے ولی کا ہے، نام یوم الاحد ہے۔ اور یوم الاثنین حسنین کا دن ہے۔ پھیل جائے گی، چھوڑ دیا۔ فرما رہا ہے تیرا 12واں امام، اے میرے مولا، اے مومنین کے امیر، ھذا یوم الاحد وہو یوم کا، یہ یوم الاحد ہے، اتوار ہے، اور یہ تیرا دن ہے۔ سر اٹھانا، کوئی لمبی چوڑی میں یاد نہیں، کل رات ہی میں نے تمہیں دعائے عدیلہ کے فکرے سنائے تھے، یاد ہے؟ الذی ببقائہ باقیت الدنیا، جس کی بقا کے سبب دنیا باقی، وَلِوُجُودِهِ
ثبتت الارض والسماء، جس کے وجود کے سبب زمین اور آسمان قائم، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، اور جس کی برکت کی وجہ سے خدائی رزق کھا رہی ہے۔ آگے آ جاتے ہیں، اب یہی ذہن میں رکھ کے اگلا جملہ سننا، جس کے یمن و برکت کے سبب خدائی کھا رہی ہے۔ وہ علی سے کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے مولا، اے امیر المومنین، یہ اتوار کا دن ہے، یہ آپ کا دن ہے، انا فیہ ضیفوں کا بچاروں کا، میں آج مہمان بھی تیرا ہوں اور آج میں پناہ بھی تیری میں ہوں۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ ضیفوں کا تیرا مہمان، جاروں کا تیری پناہ میں، فَأَزِفْنِي فِيهِ وَأَجِرْنِي، مجھے آج کے دن مہمان بھی رکھ، پناہ بھی دے۔ اب ہم جاننا فرماتے ایک سی وجہ ہی ہے، فَإِنَّكَ كَرِيمٌ تُحِبُّ الضِّيَافَةَ، چونکہ تو کریم ہے، مہمان رکھنا تجھے پسند ہے۔ اور رہ گئی پناہ کی بات، مامور بالاجارت، تجھے پناہ دینے کا تو اس نے امر دیا ہے، وہ مامور ہے پناہ دے۔ تو اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، جس کے سبب خدائی کھائے وہ قائم ہوتا ہے، اور جو قائم کو بھی کھلائے وہ امیر المومنین۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، زباں کے ساتھ دل بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، بس نعرہ پیدلی سوال اکرارہ علی، علی حق امام یا علی۔ اگر تو کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچھا بول کے دم ہاتھ بلند کر کے مکسر دا سر کھول کے نعرہ حیدری، ظہور امام زمانہ بآواز بلند سلوات۔ ارادے حیدری، اب ذہن میں آ گیا نا امیر، تو اللہ روحوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میرا حبیب تمہارا نبی نہیں؟ کیا علی تمہارا امیر نہیں؟ یعنی گویا یہ تینوں گواہیاں روحوں کی جبلت میں تھی، اس لیے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا میں نہیں؟ کیا محمد نہیں؟ کیا علی نہیں؟ تو وہاں جس روح نے بھی رئیس بھائی اقرار کیا مرضی سے، جبرن نہیں کروایا، جس نے انکار کیا منشا سے، مشیت نے نہیں کروایا، اب عدل کا تقاضا تھا، اللہ نے پھر دو گروہ بنا دیے کہ اقرار والی روحیں علیین پہ چلی جائیں، عرش کے دائیں جانب، اور انکار والی روحیں سجیین پہ چلی جائیں جہنم کے کنارے کی طرف۔ اور اللہ نے منشی قضا و قدر سے کہا جو علیین پہ ہیں ان کا نام لکھ دو زندہ۔ اور گرداریوں جہنم کے کنارے سجین کی طرف ہیں، انہیں لکھ دو مردہ، یہ حی، یہ اموات ہیں، ان کو تاج پہنا دو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ قتل بھی ہو جائے مر بھی جائیں تو احیاء ہے، زندہ ہے۔
ان کے گلے میں بھی ہار ڈال دو، اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں۔ تو اب پلے پڑی بات جاگنا، ذات واجب کی قسم، 5 کی قسم، 12 کی، 14 کی، ان کے خالق کی قسم۔ بات وہ ہے جو کوئی 50,000 کے مجمع میں کرنے والی ہے، آ گئی ہے، کرتا ضرور ہوں۔ تو اب تمہیں سمجھ میں آئی بات، الماء ولایت، اسی لیے ایمان کو حیات کہتا ہے۔ اور جو سورہ انعام میں نے آیت پڑھی تھی، اومن کان میتا فاحییناہ، اللہ کہتے جو شخص پہلے مردہ تھا ہم نے اسے حیات دی۔ تو حسین اہل بیت میں لکھا ہوا بھی یہی ہے کہ پہلے اسے علی کی ولایت کا پتہ نہیں تھا، پھر ہم نے ولایت اس کے دل میں ڈال دی، کل مردہ تھا آج زندہ ہو گیا۔ تو حیات ولایت ہے جی۔ اور سورہ حجرات میں جو اللہ کہہ رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، جب اللہ بلائے، جب رسول بلائے، جب بلائے فوراً جواب دو۔ کیوں؟ لما یحییکم، تاکہ رسول تمہیں حیات عطا کرے۔ یار سوچ رہا ضرور، یہاں سردی ہے، گھر جا کے سوچ لینا، بلانے والے دو ہیں، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ بھی رسول بھی، لیکن حیات رسول دے رہا ہے۔ حالانکہ آیت کو ہونا چاہیے تھا لما یحییکم، تاکہ دونوں تمہیں حیات دیں، بلا دو رہے ہیں، اور حیات رسول کے ذریعے۔ اور صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ صمالی تک مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر پکار پکار کے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہی ہے۔ جب میں نے پوچھا وہ کون سی حیات ہے جو رسول دے گا، جواب ملا ہے ولایت ولی ابن ابی طالب۔ بڑی بات وہ حیات علی کی ولایت، لیکن نہیں، نتیجے سے پہلے ایک آیت اور پڑھتا ہوں۔ سورہ حدید، کون سی سورہ؟ ہاں، میں یہ سمجھا کے اپنی بھولی قوم کو تھک گیا کہ قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا، تیرے میرے لہجے سننے کا اس بے دل کو شوق کیا ہے؟ اسے کیا ضرورت ہے ہم سے سنے؟ وہ اپنی 14 زبانوں سے سن چکا ہے۔ ہماری زبانوں کو کیا کرے گا وہ؟ اسے حاجت ہی نہیں، ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے۔ جب بھی قرآن پڑھا کرو، چلو اور کچھ نہیں، کوئی ترجمہ صحیح، چاہے اس میں کمی ہے کجی ہے، اسی کو سوچ لیا کرو۔ اگر عربی پہ عبور نہیں، رکا کرو، غور و فکر کیا کرو، سوچا کرو، ہدایت کے در کھلتے ہیں۔ ہم آیت پڑھنے لگا ہوں، یہاں لکھنا اور سوچنا۔ سورہ حدید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم ان اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، متقی ہو جاؤ۔ علی والا ہونے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بات جلدی پلے پڑ جاتی ہے۔ اب امتیاز شاہ خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اور پہلی دعوت کیا ہے ان کو؟ اتقوا اللہ،
متقی ہو جاؤ. اب جاگنا. وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ جو ہے ہی مومن، جو ہے ہی متقی، کیا وہ رسول پہ ایمان نہیں لایا؟ جنگل میں تو نہیں کتاب ہو رہا بھائی. رسول پر تو ایمان سے بھی پہلے ایمان لایا، جو کہ پہلے اسلام لایا ہوگا اور اسی میں اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو رسول پہ ایمان تو ہو گیا. پھر علی ولی اللہ پڑھا، مومن ہو گیا. پھر علی ولی اللہ پڑھ کے متقی بھی بن گیا. اور اب اللہ پھر کہہ رہا ہے وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ میرے رسول پر ایمان رکھو. یہ دیکھو بالکل ایسی بات ہے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اور ایمان والو ایمان لاؤ. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو ایمان لاؤ. مطلب ایمان والے بھی ہیں اور ابھی دعوت بھی باقی ہے ایمان لاؤ. جب میں کتب اہل بیت کو پڑھتا ہوں تو جواب ملتا ہے یا ایھا الذین آمنوا بمحمد و آل محمد آمنوا بسر آل محمد. اے محمد و آل محمد پہ ایمان لانے والوں آل محمد کے رازوں پر بھی ایمان لاؤ. یہاں بھی اسی سے ملتی جلتی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو متقی ہو جاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. ہاں کس چیز پر لانا ہے میں ابھی بتاتا ہوں اگر آپ تھک نہیں گئے تو. اچھا اس کا صلہ کیا ہوگا جب تم تقوی کے بعد رسول پر ایمان لاؤ گے؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 برابر کے ٹکڑے عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں ایک نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم قیامت میں چلو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا. اللہ اکبر. سر اٹھانا. پھر کہتا ہوں کہ تفسیر صافی سے شروع کر لو اور تفسیر ابو حمزہ سمالی تک چلے جاؤ. یہ پورا رئیس بھائی 1000 سال کا عرصہ ہے جو میں نے گنوایا. جی پورا 1000 سال کا. اس میں جو تفسیر تمہیں ملے گی اہل بیت کی اٹھا کے دیکھ لینا کہ کفلین میں رحمتیں، اللہ کی رحمت کے 2 برابر کے حصے کیا ہیں. جواب ملے گا الحسن والحسین. حسن حسین اس کی رحمت کے برابر کے حصے ہیں. پھر سوال کرو تفاسیر اہل بیت کے وہ نور کیا ہے جو کہہ رہا ہے یجعل لکم نورا تمشون بہ، تو جواب ملے گا یجعل لکم اماما یعتمون بہ. اس بات پہ اگر رسول پہ تم ایمان لائے اللہ تمہیں ایک امام دے گا جو تمہیں بھٹکنے نہیں دے گا.
دینے لگا ہوں. دیکھنا میری طرف. یا ایھاالذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو متقی ہو جاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. حالانکہ اس کی نبوت پہ ایمان ہے، یہ کسی کو شک نہیں کہ یہ نعوذ باللہ نبی نہیں، اس پہ ایمان ہے تو یا ایھاالذین آمنوا کہا، لیکن قرض باقی ہے کہ رسول پہ ایمان لاؤ. اب سر اٹھانا، خدا کرے ہر شخص خریدے. میں نے دیکھا جب توحید میرے بیت کی منع گردانی کی، پتہ کیا جواب ملا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ ما یقول لکم فی فضائل علی بن ابی طالب ولو ترتابوا فی. اے ایمان والو جب متقی بن جاؤ، جو میرا حبیب علی کے فضائل پڑھے مانتے جانا، شک نہ کرنا. اس میں اگر شک نہیں کیا پھر رحمت کردگار کے دو حصے بھی تمہارے، پھر قیامت کے اندھیرے دور کرنے والا نور بھی تمہارا، اور پھر حیات بھی تمہاری. اب میرا خیال ہے ہر شخص کو یہاں نقش ہو گیا ہوگا کہ حیات ولایت ہے، اس لیے کفر کے مقابلے میں حیات بنا اللہ نے کہ کافر مردہ مومن زندہ. تو اب سارے ایک دفعہ، کیونکہ میں شک کی مزاج بڑا ہوں، میرا شک مٹانے کے لیے بتاؤ مجھے کیا ہے حیات؟ کس کی ولایت؟ پکی بات. پھر وہی آیت جو ابتدا میں سورہ ہود کی پڑھی تھی. اب علما ولایت، علما اللہ سورہ ہود میں کہہ رہا ہے کون عرشہ علی الماء، میرا عرش الماء میں برقرار. جس کا عرش نہیں یہ مسعود علی شاہ مجھ پہ یہ الزام نہ لگا دیتا ہے کہ بس اپنی طرف سے ایک خطیبانہ استنباط کر کے چلا گیا تھا. آؤ میری انگلی پکڑو تمہیں شاہ نجف کی بارگاہ میں لے چلوں. فرماتے لما خلق اللہ العرش لم یستقر، جب اللہ نے عرش کو خلق کیا عرش ٹھہر نہیں رہا تھا، لرزے میں تھا. استقرار نہیں پکڑ رہا تھا، رک نہیں رہا تھا، قائم نہیں ہو رہا تھا، گرنے والا تھا. اب ہماری چھت گر رہی ہو، ہم ستون کا سہارا دیتے ہیں. اللہ نے کیا کیا؟ حضرت کا بابا فرماتے کتب اللہ اسماءنا علی العرش فاستقر، اللہ نے ہمارے نام عرش پہ لکھ دیے، رک گیا. یہی اشارہ ہے کون عرشہ علی الماء. جب علی کے خالق کا عرش ولایت سے وابستہ ہے تو موالی ہے علی کا، تیری کوئی عبادت علی کی ولایت کے بغیر کیسے کرتا؟ درود پر لو مل کر آواز بنا. کچھ لطف آیا یا وقت جائے؟ خوش رہو، آباد رہو، اور آپ سب کی عبادت قبول فرمائے.
یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، اگر چار آنسو نہ بہیں، آنکھوں میں نمی نہ اترے، تو شام والی مخدومہ راضی نہیں ہوتی۔ ہاں، درد کی ہر کہانی سے ہر عزادار واقف ہے، پڑھنے والا صرف یاد دہانی کراتا ہے۔ یاد میں کراؤں گا، آنکھوں کا وضو خود کرا لینا، کیونکہ عزادار کا جتنا ربط اور رشتہ آنسوؤں سے ہے، اتنا کائنات کی کسی شے سے نہیں۔ اور یہ بھی سرکار صادق آل محمد کی حدیث ہے کہ ہمارے ہر موالی کے دل کی طینت کو جب اللہ نے خلق کیا تو اس کی طینت میں چٹکی بھر خاک کربلا شامل ہے۔ ہاں، یہی وجہ ہے کہ ما ذکر عندہ ابو عبداللہ الا واستعبرا، یہی وجہ ہے کہ مومن کے سامنے نام حسین آئے آنکھیں نم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس خاک کربلا کا اثر ہے۔ بس میری طرف دیکھنا، درد کے تصور کرنے سے تصویر تمہارے سامنے کرنی ہے، آنکھوں کا وضو کرا لو، میں دعا مانگ لوں۔ قدم قدم پہ خون تو روتا تھا تیرا بیمار کربلا مولا، ابن منذر مدائنی نے سوال کیا، یقیناً تم میں بھی موجود ہے میرا سردار، ایمان بھی ہے، پڑھی ہوئی بات بھی ہے، اسی کو گواہ بنا کے اسی کے زبانی جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ ابن منذر نے پوچھا، مولا تیرے لہو رونے کے بہانے تو ہزاروں، یعنی ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو تجھے خون رلا سکتی ہیں، لیکن مولا سب سے زیادہ کون سی چیز خون رونے پہ مجبور کرتی ہے؟ بس سوال کرنا تھا، فوارہ اگلا۔ کہا ابن منذر ویسے تو میں نے قبر میں بھی خون رونا ہے، لیکن جو بات مجھے میدان قیامت میں بھی خون رلا دے گی وہ یہ ہے کہ کربلا سے شام تک میری 4 سالہ بہن سکینہ نے مجھ سے کچھ فرمائشیں کی، اور خون اسی بات پہ روتا ہوں کہ میں پوری ایک بھی نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر۔ مولا مجھے ایک دو بتا سکتے ہیں؟ کیوں پوچھتے ہو ابن منذر؟ یہ سوال تو نہیں، یہ تو تلوار ہے جو میرے کلیجے پہ پھرے گی۔ مولا اس لیے پوچھتا ہوں، تیرے حبداروں کو بتاؤں گا، وہ روئیں گے، ان کی نجات پکی ہو جائے گی۔ جب نجات کا نام آیا تو میں ہاں پھر سن، فرمایا پہلا سوال ابن منذر یہ تو میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ جہاں بھی قافلہ اترتا تھا، اب جس کے سینے میں گوشت ہے پتھر نہیں، اس کے لیے ہے جملہ۔ بیمارے کربلا کہتے ہیں یہ بتا چکا ہوں میں تمہیں کہ جہاں بھی شامی قافلہ روکتے تھے خود سائے میں بیٹھتے تھے، ہمارا قافلہ دھوپ میں اترا۔ اللہ، اور میں ایک منزل پہ قافلہ ٹھہرا، میری معصومہ بہن میرے پاس آئی، بھیا دھوپ میں بیٹھ بیٹھ کر میرا بدن جھلس گیا ہے، وہ سامنے جھاڑی ہے، تھوڑی دیر سائے میں جا کے آرام کر لوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تیرے سینے میں کیا ہے، تجھ پہ کیا اثر کرے گا۔ منہ پیٹ پیٹ کے ابن منذر سے سجاد نے فرمایا، کاش میں بہن کو نہ جانے دیتا۔ جب بہن نے عزاداروں پوچھا کہ بھیا اس جھاڑی کے نیچے آرام کر لوں، سجاد نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا کوئی اور نہ روکے تو میری طرف سے تو کوئی اعتراض نہیں۔ تو مولا پھر کیا ہوا؟ کون سی چیز خون رلاتی ہے؟ کہا بھی جا کے بیٹھی ہی تھی کہ شمر حرامی نے تماچے مار کے
میری دعا ہے کہ مولا تجھے اس کے سوا کسی غم میں اشک بار نہ کرے. ایک موقع میں دعا مانگنے لگا ہوں. ایک فرمائش میری بہن نے مجھ سے این بازار شام میں کی، لیکن ابن منظر میں پوری نہیں کر سکا. مولا وہ کیا؟ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لینا، مستورات بھی دیکھ لے. یقیناً عزادار کا دل بہت نازک بہت نرم ہوتا ہے، خراش پڑ جائے گی، مگر اسی بیمار کربلا کے صدقے مجھے معاف کر دینا. تو میں ابن منظر یہ بھی میں نے تمہیں بتایا ہے کہ شمر حرامی کے شوق ہی دو تھے، یا میری پشت پہ تاریخ کربلا لکھتا تھا یا میری معصومہ بہن کو تماچے مار. ہاں مولا، یہ آپ نے مجھ سے پہلے فرمایا ہے کہ شام کا بازار بھیڑ بہت تھی. میں آہستہ قدمی سے چل رہا تھا. شبر ملون نے کہا تیز چل. میں نے کہا بازار میں ہجوم اتنا ہے، تیز کیسے چلوں؟ اب میں تیرے دل کی نرمی کو دیکھ کے یہی کہہ سکتا ہوں کہ قلم لیا، سجاد کی پشت پہ پہلی سطر لکھی. قلم کی نوک تیز تھی، کاغذ بڑا نازک تھا، سیاہی باہر ابلنے لگی. سجاد ابن منظر سے کہہ رہا ہے کہ میری پھوپھیاں تو دور تھی، سکینہ میرے قریب کھڑی تھی. شمر کی طرف دیکھ کر سکینہ نے کہا ظالم تجھے حیا نہیں آتی؟ کربلا سے میرے بیمار بھائی کو مارنے لگا ہے. شام کا بازار آیا ہے، پشت زخمی ہو گئی ہے، اب تو حیا کر. مولا حیا کیا اس نے. اب اسی کے لیے میں نے تم سے ہاتھ جوڑے تھے. سجاد نے رو کے کہا جو میرے ساتھ کر رہا تھا وہی سلوک بھی میرے سکینہ کے ساتھ شروع کیا. اس نے تالیانے مارنا شروع کیے اور عین یہاں سکینہ نے مجھ سے فرمائش کی. مولا کیا؟ کہنے لگی سجاد بھیا کل شمر اللہ یضربی بوجہی صوت الجفا. بھیا شمر سے کہے اگر مارنا ہی ہے تو میری پشت میں مارے، میرے چہرے کا گوشت پھٹ گیا ہے، میں زخم برداشت نہیں. ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا جلد. اللہم کل ولیک وحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة الليل والنهار ولی محافظ مقاعد منا وسیر مدلیل معینا حتى تسكنه أرضك طولا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته.